بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم 9th کلاس کا موضوعاتی مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں پڑھنا تھا۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کا جو ہے تعارف پڑھا تھا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام جو ہے وہ دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام وحی الہی کی صورت میں عام لوگوں تک پہنچایا، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق اور اپنی جو ہے وہ زندگی کے امور کو چلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے مثال بن کر اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ پاک نے ان کو جو کتابیں دیں، وہ کتابیں انہوں نے دنیا کے لوگوں تک دیں، اور وہ اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ ظاہر ہے کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی آتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ ایک محدود وقت تک کے لیے دنیا میں ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے اس دنیا کی زندگی کو مکمل کر کے جانا ہے۔ قرآن پاک جو تھا یہ ایک آخری کتاب تھی، اور آخری کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان پر نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قرآن پاک جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے، رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے، تمام بنو انسان کے لیے ہدایت کا واحد اور آخری سرچشمہ تھا۔ تو ظاہر ہے اس کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری تھی، کیونکہ قیامت تک اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت کا دوسرا ذریعہ نہیں آنا تھا۔ اسی لیے جس طرح سابقہ کتابیں جو ہیں وہ انبیاء کے جانے کے بعد تبدیل ہو گئیں، اس کتاب کے بھی انبیاء کے جانے کے بعد اگر جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، اس کی تبدیلی نہ ہونے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے سورہ الحجر کی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ کچھ شک نہیں یہ ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک کوئی شک نہیں کہ ہم خود اس کے کیا ہیں، محافظ ہیں اور نگہبان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ جو سابقہ کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں بھی دنیا سے ختم ہو گئی ہیں، لیکن قرآن پاک کے جو ہے وہ حتمی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب، اور اس کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لیا، اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا، آج وہ دنیا کے 55 سے زیادہ ملکوں کی قومی زبان ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی بولے جانے والی جو ہے وہ پڑھی جانے والی یا استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے محفوظ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی تاثیر رکھی کہ وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، اور یہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ یہ کوئی کتاب نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک کتاب بھیج دی ہو، بلکہ یہ تھوڑی تھوڑی چند، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، کبھی تھوڑا سا زیادہ، کبھی کم، ضرورت کے مطابق اللہ پاک کے احکامات جو ہے وہ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کو وہ پڑھ کر سنا دیتے۔ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے، اور اس کے بعد اس کو زبانی یاد کر لیتے۔ کچھ آیات کچھ صحابہ کو یاد تھی، کچھ آیات کچھ صحابہ کو یاد تھی، کچھ صحابہ کو مکمل قرآن پاک بھی یاد تھا۔ تو جب یہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی، جو وحی لکھنے والے صحابہ کرام تھے آپ کے پاس، ان کو بلاتے اور ان سے وہ لکھواتے اور بتا دیتے کہ یہ جو آیات ہیں ان کو کس صورت میں شامل کرنا ہے، ان کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ مسجد نبی میں ایک مقام معین تھا، ایک جگہ متعین تھی، اس جگہ پر عبادت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے، اس کو یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے۔ جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، حفظ بھی، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا اس کو محفوظ کرنے کا کہ یہ اگر اس کی جو ہے وہ تختیاں یعنی لکھی ہوئی تحریر اگر کہیں گم ہو جائے یا کھو بھی جائے، تو یہ اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہ لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن پاک اکثر امہات المومنین اور اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے صحابہ کرام صحابیات کو کیا ہو چکا تھا، حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ نے اس کی مکمل نقول تیار کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کروا دیا. یعنی تمام ترتیب وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، آپ نے اس کو محفوظ کر کے ایک کتاب کی شکل میں دے دیا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کا نام وہی رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقرر فرمائے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد نقول تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں نے ایک ایک نسخے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر بھجوا دیا. پھر ان صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ ان کی نقول تیار کروا کر ہو بہو تمام لوگوں تک پہنچایا، اور علماء کرام نے جو ہے اس کو نہ صرف اس کی نقول تیار کر کے جو ہے وہ دنیا کے تمام کونوں میں پہنچائے، بلکہ اس وقت جو ہے باقاعدہ مدارس کا اور جو ہے وہ اس طرح کے اداروں کا قیام کیا گیا جہاں پر نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا اور ان کو قرآن پاک جو ہے حفظ کروایا جاتا تاکہ جو ہے یہ اگلی نسل تک منتقل ہوں. اور پھر وہی حفاظ کرام جو تھے وہ نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرتے اور آنے والی نسلوں کو سینہ بہ سینہ پڑھاتے رہے، یاد کرواتے رہے. یہی وجہ کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن پاک اگر تحریری صورت میں اگرچہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، لیکن اگر تحریری صورت میں موجود نہ بھی ہو تو لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں جو ہے قرآن پاک محفوظ ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی محفوظ کرنے کا ذمہ بھی اٹھایا اور پھر اس کا انتظام بھی فرمایا. قرآن مجید کے فضائل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.